السلام علیکم دوستو، کراچی کے سب سے امیر علاقے ڈی ایچ اے میں ایک عام صبح لیکن اچانک ڈیجیٹل اسکرین پر ایک ایسا سین نمودار ہوتا ہے جو کراچی کی عزت پر سوال بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی ہیکنگ تھی یا محض ایک حادثہ؟ کیا اور کیسے اس ایک لمحے نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا؟ تو دیکھتے رہیں، یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ آپ کا سسٹم کتنا محفوظ ہے۔ بدھ کی صبح ٹھیک 9:37 عائشہ مسجد کے سگنل پر فیملیز اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ اچانک ایس ایم ڈی سکرین پر ایک ایسا منظر نمودار ہوا جس نے دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیے۔ کمپنی کے لیگل ایڈوائزر جب تک پہنچ کر یہ سکرینز آف کرواتے، لوگوں نے یہ منظر اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیے تھے اور یہ ڈیجیٹل آگ پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی۔ یوں تو کراچی میں بہت ساری وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ واردات تاریخ کی سب سے عجیب واردات بن چکی تھی۔ تھوڑا ہسٹری کی طرف نظر گھمائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاہراہ فیصل کو 1920 میں ڈرگ روڈ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ سڑک ہے جہاں برطانوی دور میں لارنس آف عرابیہ جیسے کردار قیام پذیر تھے اور 1977 میں اسے سعودی شاہ فیصل کے نام سے منسوب کیا گیا۔ لیکن آج یہ 18 کلومیٹر طویل شاہراہ روزانہ 2.5 لاکھ گاڑیوں کا وزن اٹھاتی ہے۔ لیکن اسی مصروف اور سفارتی سڑک پر جو ٹیکنالوجی کا جنازہ نکلا، وہ شاید کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی سید اسد رضا نے خود کمان سنبھالی اور ہر کوئی کسی انٹرنیشنل ہیکر گروپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن گزری اسٹیشن کی پولیس نے جب تفتیش کی اور کارروائی کی اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایک ملازم کو پکڑا تو سب حیران رہ گئے۔ یہ 17 سالہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو اسی کمپنی میں ایز اے جونیئر ہیلپر کام کرتا تھا۔ پولیس کے سامنے اعتراف کرنے کے باوجود عوام کے سامنے یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی کہ یہ ہیکنگ تھی یا محض ایک غلطی تھی۔ اس بات کا جواب جاننے سے پہلے سسٹم کے اصل حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کس طرح سے کام کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ ان بڑی بڑی ایس ایم ڈی سکرین کے پیچھے کنٹرولر کارڈز لگے ہوتے ہیں جنہیں سکرین کے دماغ کہا جاتا ہے۔ کنٹرولر کارڈ میں مواد اپلوڈ کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ لین کیبل کے ذریعے ہے، جس میں کنٹرولر کارڈ کو نیٹ ورک کے ساتھ ایک کیبل کے ذریعے کنیکٹ کیا جاتا ہے اور ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یو ایس بی کے ذریعے اپلوڈ کرنے کا ہے، جس میں فلیش ڈرائیو یا یو ایس بی کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ کنٹرولر کارڈ کے بلٹ ان وائی فائی ہاٹ سپاٹ کے ذریعے ہوتا ہے، جس میں وائرلیس کنیکشن کے ذریعے مواد کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2025 میں اریستا ویژن والوں کی ایک تھرڈ رپورٹس کے مطابق کراچی کے اکثر تجارتی علاقوں میں ایل ای ڈیز اوپن وائی فائی پر کھلے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ان ایل ای ڈیز تک ہر کوئی ایکسس کر سکتا ہے اور مواد مینجمنٹ سسٹم میں بھی کوئی خاص پرائیویسی یا سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ یعنی پاکستان کے بہت سارے ایس ایم ڈی سسٹم ڈیفالٹ پاسورڈ کا یوز کرتے ہیں جنہیں ہر کوئی ایکسس کر سکتا ہے۔ ملزم نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ کوئی بڑا یا پروفیشنل ہیکر نہیں تھا۔ اور پولیس کی انویسٹیگیشن سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ وہ 17 سے 20 سال کی عمر کا ایک لڑکا تھا جس کے پاس نہ تو کوئی آئی ٹی کی ڈگری تھی اور نہ ہی کسی پروفیشنل ہیکنگ کی۔ اور ابھی جو ہم نے تحقیق کی، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اصل مسئلہ کسی اعلیٰ درجے کی ہیکنگ نہیں تھی، بلکہ سسٹمز کی کمزور سیکیورٹی اور ڈیفالٹ سیٹنگز تھی جن کا فائدہ ایک عام نوجوان بھی اٹھا سکتا تھا۔ اور دوستو، یہی حقیقت ہے جسے سمجھنا اور سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ اس واقعے کے بعد ڈر کے مارے شاہراہ فیصل اور کارساز کی تمام سکرینز بند تو کر دی گئیں، لیکن یہ واقعہ 2026 کے پاکستان کے لیے ایسے سوال چھوڑ کر گیا ہے جن کے جواب کسی کے پاس نہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ ایک 20 سال کا لڑکا اگر پورے شہر کی سکرینز کو کنٹرول یا ہائی جیک کر سکتا ہے تو ہمارا سینسٹیو ڈیٹا دشمن کے سائبر اٹیک سے کتنا محفوظ ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ سیکیورٹی آڈٹ کرنے والے اداروں نے اوپن پبلک وائی فائی ڈیوائس کو عوامی مقامات پر استعمال کرنے کی اجازت کیسے دی؟ اور تیسرا سوال کہ کیا یہ قانونی کارروائی صرف ایک چھوٹے سے ملزم تک محدود رہے گی یا ان کمپنیوں کا بھی احتساب کرے گی جن کی ٹیکنیکل لاپرواہی نے عوام کی اخلاقیات کو داؤ پر لگا دیا؟ چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کہ اگر آپ کے گھر کا سمارٹ ٹی وی یا وائی فائی اسی طرح ڈیفالٹ پاسورڈ پر اوپن ہے تو کیا آپ کا ڈرائنگ روم محفوظ ہے؟ کراچی کا یہ واقعہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک واضح سبق ہے۔ صرف جدید ٹیکنالوجی لگانا ہی ترقی نہیں ہوتی، بلکہ اصل ترقی تب ہوتی ہے جب ہم اسے ذمہ داری، سمجھداری اور مناسب سیکیورٹی کے ساتھ استعمال کریں۔ اور اگر ہم ڈیفالٹ سیٹنگز، پاسورڈز اور بنیادی حفاظتی اقدامات کو نظر انداز کریں گے تو نقصان ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری قوم کا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حقیقت ہر پاکستانی تک پہنچ سکے اور ہم سب مل کر اپنے ڈیجیٹل فیوچر کو محفوظ بنا سکیں۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔